دیکھو اللہ کے ذکر سے اس میں تمام بدنی عبادتیں اس میں آ گئی. جتنی بدنی عبادتیں ہیں ان میں سے موسٹلی اللہ کا ذکر کہلاتی. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، حج کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، سب اللہ کا ذکر ہے. اور جو بظاہر آپ کو اللہ کا ذکر نظر نہیں آتا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جیسے آپ حج میں جاتے ہیں تو شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان بیٹھا ہے، وہاں تو کوئی بھی شیطان نہیں. ایک واقعہ پیش آیا تھا، جب آیا تھا تب آیا تھا، وہاں کوئی تھوڑی شیطان بیٹھا ہے اور آپ کی کنکری کوئی شیطان کو لگتی ہے، ورنہ اتنے ہر سال مر ہی جائے گا. اتنی کنکری بازا جوتا مارتے ہیں، بازا ڈھیلا لے کے مارتے ہیں. اور وہاں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں، تو عربی میں تو لکھا ہے الجمرۃ الاولی، الجمرۃ الوسطی، الجمرۃ العقبہ. جمرہ کے معنی ہے، پھر انگریزی میں لکھ رکھا ہے فرسٹ اسٹون، سیکنڈ اسٹون، لاسٹ اسٹون. یہ اسٹون یہ جمرہ کا ترجمہ ہے. اور وہیں اردو میں لکھ رکھا ہے بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان. اردو میں یہ بورڈ لگ رہا ہے. حالانکہ جو صحیح لفظ عربی میں اور انگریزی جو لفظ لکھے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اب وہاں اردو میں جو لوگوں میں ایک بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، وہ وہی وہاں لکھ رکھا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہی لوگ، ہمارے جو یہ اردو بولنے والے جو آدمی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان کھڑا ہے اور جوتا لے کر ایک ماریں گے، ایسا ماریں گے، ایسا ماریں گے بیچارے اس پتھر کو. تو اب یہ سب بیکار باتیں ہیں، وہاں کو شیطان تھوڑی رکھا ہے. وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ آیا تھا. سوال یہ کہ پھر یہ رمی کیوں کی جاتی ہے، وائی، ریزن کیا ہے؟ اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی. اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک 7 چکر لگائے جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. وہ واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ نمٹ گیا. اب ہم چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ کون سا پیاسا ہو رہا ہے جس کے لیے پانی ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ یہ سوال حضور سے ہوا تھا تو حضور نے فرمایا کہ انما جعل السعی بین الصفا والمروۃ ورمی الجبال لاقامت ذکر اللہ. حضور نے فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی حج کا رکن کیا گیا ہے اور ان 3 پتھروں کو جو روزانہ 7 کنکر مارے جاتے ہیں، یہ 2 عمل حج میں شامل کیے گئے ہیں اللہ کا ذکر برپا کرنے. اب جو بظاہر ذکر نہیں ہے وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر برپا کرنے کے لیے. اور اس حدیث شریف کو سمجھنا ہو تو وہاں جب جاؤ حج میں یا عمرے میں، صفا مروہ کے بیچ میں کسی جگہ بیٹھ جائیے، 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھیے اور صفا مروہ کی سعی دیکھیے، اور وہاں کیا اللہ کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے. اور اگر اللہ نے دل دیا ہے تو ان ذکر کے جو انوار اٹھ رہے ہیں اور اوپر سے جو انوار آ رہے ہیں صحیح کرنے والوں میں، وہ بھی نظر آتے ہیں اگر آپ کے پاس دل. اسی طرح سے جب جمرات کی رمی ہوتی ہے، آپ ایک جگہ کھڑے ہو یا 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہ کر کے منظر دیکھیں تو اتنی موٹی بات تو ہر کوئی دیکھے گا کہ وہاں صبح سے شام تک اللہ اکبر مسلسل ذکر ہو رہا ہے. اور وہ جو مسلسل ذکر ہوا، لاکھوں آدمی ایک ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ جو انوار اس کے اٹھتے ہیں اور اس کے لیے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے پاس دل ہیں تو آپ کو وہاں جمرات پر وہ نظر آئے گا. میں تو اس کی مثال لے رہا تھا کہ جس کو بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کا ذکر کے لیے ہے. تمام عرفہ میں ایک میدان میں جا کر کے صبح سے دوپہر سے شام تک رہتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی. مینا مزدلفہ میں آ کر رات گزار کر صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ ہوتا ہے. وقوف مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اور دعائیں ہوتی. 3 دن مینا میں رہتے ہیں اور رمی کے علاوہ رات دن کیا کرنا ہے؟ وہاں ذکر کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے. وہ 3 دن کا مینا کا مقام شہر وہاں اسٹاپ ہے. قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فرمایا کہ جب تم تمہارے حج کے ارکان ادا کر چکو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، حج کے ارکان 2 ہیں. عرفہ میں 9 تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرنا اور 10 تاریخ کو طواف زیارت. بس حج کے یہی 2 رکن ہیں. اگر یہ 2 نہیں ہیں تو حج نہیں. پھر ان میں بھی
फिक्स टाइम अरफा में ठहरने का है, उसमें न आगे हो सकता न पीछे हो सकता है। तवाफ ज़ियारत तो कई दिन हो सकता है। गरज ये दो रुकन, फिर इन दो रुकनों के अलावा में बहुत से वाजिबात, बहुत सी सुन्नतें हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको, यानी अरफा में जाकर वहां से लौटकर रात में मुजदलिफा में आ गए, वहां से मीना में आ गए, कंकरियां मार दी, कुर्बानी कर दी, तवाफ ज़ियारत कर लिया, सब काम निमट गए। कितनी देर में निमटता है? एक मर्तबा मैं गया था हज में, तो 10 तारीख को 8 बजे ये सब काम करके हम निमट गए। रमी भी हो गई थी, जाके तवाफ़ी ज़ियारत भी कर लिया था, कुर्बानी भी कर ली थी, सर भी मुंडा दिया था, एहराम भी खोल दिया था। क्यों? सऊदी हुकूमत की वजारत औकाफ की दावत पर हज में गए थे, तो हुकूमत का इंतजाम था, कहीं जाम था ही नहीं, फटाफट सब काम हो गए थोड़ी देर में। अब 8-9 बजे हम तो सब काम करके फारिग हो गए। अब 3 दिन मीना में क्या करना है, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, बस जब तुम तुम्हारे हज के अरकान अदा कर चुके, बस अल्लाह का जिक्र करो, फ़ज़्कुरुल्लाह। जैसा ज़माने जाहिलियत में तुम अपने असलाफ का तज़किरा करते थे, इस तरह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी ज्यादा। फैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। ये आयत जब नाजिल हुई, जिन लोगों को सुनाई गई उनको तो मालूम है कि पहले, इस्लाम से पहले मीना में किस तरह से आबा व अजदाद के तज़किरे होते थे, वो तो जानते हैं। तो उनको कहा कि जैसा तुम इस्लाम से पहले मीना में आबा व अजदाद के तज़किरे किया करते थे, उससे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो।